تلنگانہ کے منچریال ضلع کے لکچٹی پیٹ میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں کولڈ ڈرنک کا ڈھکن حلق میں پھنس جانے سے ایک شیرخوار کی ہو گئی موت۔ تفصیلات کے مطابق لکچٹی پیٹ بلدیہ کے 9ویں وارڈ سے تعلق رکھنے والے سریندر اپنی اہلیہ، بیٹی اور 9 ماہ کے کمسن بیٹے اور رودرائن کے ساتھ مومو گڑا میں اپنے رشتہ دار کے گھر ایک تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ اسی دوران رودرائن کولڈ ڈرنک کی بوتل کا ڈھکن اپنے منہ میں ڈال کر کھیلنے لگا۔ کھیلتے ہوئے وہ ڈھکن اچانک اس کے حلق میں پھنس گیا، جس سے اس کی سانس رک گئی۔ بچے کی حالت دیکھ کر والدین نے فوراً اس کے منہ سے ڈھکن نکالنے کی کوشش کی اور اسے فوری طور پر مقامی خانگی اسپتال لے گئے۔ وہاں سے بچے کو منچریال کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے بعد معائنہ بچے کو مردہ قرار دیا۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے تلنگانہ اسمبلی سیکریٹری پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے صحافیوں کو نئے پاس نہ دینے اور پرانے پاسز کے ساتھ داخلے کی اجازت پر برہمی کا اظہار کیا۔ تلنگانہ اسمبلی کا اجلاس چہارشنبے کی صبح 11 بجے گورنر کے خطاب سے شروع ہوا۔ اس موقع پر وزیر پونم پربھاکر نے اسمبلی اجلاس کی کوریج کے لیے آئے کئی صحافیوں کے اسمبلی پاسز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس صرف پرانے پاس تھے۔ پونم پربھاکر نے اس معاملے پر اسمبلی سیکریٹری سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ وہ اب بھی پرانے کارڈ کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ نئے پاس کب جاری ہوں گے۔ تلنگانہ کے اپوزیشن لیڈر KCR اسمبلی اجلاس میں شریک ہوئے۔ آج صبح بجٹ اجلاس میں شرکت کے لیے وہ حیدرآباد کے نندی ہلز میں واقع اپنے مکان سے اسمبلی کے لیے روانہ ہوئے۔ پارٹی کے MLAs اور MLCs نے ان کا استقبال کیا اور بعد ازاں انہوں نے اراکین اسمبلی کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ KCR جو کچھ عرصے سے اسمبلی اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے تھے، اس مرتبہ اجلاس کے آغاز سے 1 گھنٹہ قبل یعنی کہ صبح 10 بجے ہی اسمبلی پہنچ گئے۔ وہیں تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس چہارشنبے کے روز شروع ہوا، جس میں گورنر جشنو دیو ورما نے دونوں ایوانوں سے خطاب کیا۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر KCR بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ گورنر نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ بجٹ تلنگانہ کے عوام کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ حکومت عوامی بہبود اور ریاست کی ترقی کے لیے پرعزم ہے اور کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ گورنر نے تلنگانہ کی ثقافتی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے غدر اور انجیہ جیسی شخصیات نے نمایاں خدمات انجام دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکریٹریٹ میں تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی، جو ریاست کی ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے۔ انہوں نے کسانوں کو ریاست کی روح قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء کو مبینہ طور پر گوداوری ہاسٹل میں کھانے میں بلیڈ ملا۔ اس واقعے کے بعد کئی طلباء نے انتظامیہ کے خلاف برہمی کا اظہار کیا۔ مظاہرہ کر رہے طلباء نے الزام لگایا ہے کہ اس سے قبل کھانے میں پائے جانے والے کیڑے اور بلیڈ سمیت دیگر مسائل کو نظر انداز کیا گیا۔ ہاسٹل انتظامیہ کی جانب سے مناسب جواب نہ ملنے کی وجہ سے طلباء نے الزام لگایا کہ انہیں سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے وائس چانسلر اور چیف وارڈن سمیت یونیورسٹی حکام سے جواب دہی کا مطالبہ کیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل کی شاہی جامع مسجد کی کمیٹی کو مسجد کی بیرونی دیواروں پر رنگ و روغن کرنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے کمیٹی کی درخواست کو جزوی طور پر منظور کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ رنگ و روغن صرف بیرونی دیواروں تک محدود رہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ بیرونی دیواروں پر روشنیوں کی تنصیب بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ یہ کام کسی بھی ڈھانچے کو نقصان پہنچائے بغیر کیا جائے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس روہت رنجن اگروال کی سنگل بینچ نے 1 ہفتے کے اندر اس کام کو مکمل کرنے کا حکم دیا اور آرکیالوجی آف انڈیا کو اس کی نگرانی کرنے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ حکومت نے بے روزگار نوجوانوں کے لیے 6000 کروڑ سے راجیو یووا وکاس اسکیم شروع کرنے کا اعلان کیا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے مقصد کے تحت کانگریس حکومت بے روزگار نوجوانوں کے لیے ایک نئی اسکیم شروع کر رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت SC, ST, BC اور اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے ذریعے 6000 کروڑ روپے کی رقم خرچ کی جائے گی، جس کے تحت مذکورہ تمام طبقات کے تقریباً 5 لاکھ نوجوانوں کو فی کس 3 لاکھ روپے کی رقم فراہم کی جائے گی تاکہ یہ نوجوان خود روزگار اسکیم شروع کر سکیں۔ محکمہ صحت، طبی اور خاندانی بہبود نے 7 مارچ کو انکوائری کرنے کے بعد ماسب ٹینک میں واقع نائٹنگل نرسنگ اسکول کا لائسنس منسوخ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈائریکٹوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن کو 15 دنوں کے اندر دیگر نرسنگ اسکولوں میں موجودہ تعلیمی سال کے لیے طلباء کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے متبادل پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انسٹی ٹیوٹ کی دھوکہ دہی کے خلاف سماجی کارکن ڈاکٹر لبنہ سروت کی مسلسل نمائندگی کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ لبنہ نے الزام لگایا تھا کہ غیر رجسٹرڈ فراڈ
नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग SC/ST/BC कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली 69 तलबा की तजलील कर रहा है। उनका करियर तबाही के दहाने पर छोड़ दिया गया क्योंकि उनके कॉलेज ने SSC समेत उनके तमाम असल मेमो रोक रखे हैं। उन्होंने इदारे पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो बाकायदा क्लासेस और लैब सेशंस मुनक़िद करने में नाकाम रहते हुए हद से ज़्यादा फीसों का मुतालबा करते हैं और तलबा को हॉस्टल के गैर इंसानी हालात का निशाना बनाते हैं। नेज़ कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से हद तक अमीर रवैया भी इख्तियार किया जाता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि नर्सिंग स्कूल में 37 तलबा के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा वज़ीर आला की दावत इफ्तार और रियासत की 115 मसाजिद में हुकूमत के दावत इफ्तार के इंतजामात का जायजा लिया। टिमरीक से सदर फ़हीम कुरैशी, स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS और डायरेक्टर अक़लियती बहबूद यास्मीन बादशाह IAS इजलास में शरीक थे। इजलास में फैसला किया गया है कि लाल बहादुर स्टेडियम में वज़ीर आला की दावत इफ्तार का 21 या 22 मार्च को इनेकाद अमल में आएगा। आला इख्तियारी कमेटी ने अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की 3 माह की एजाज़िया के बकायाजात के लिए 21 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया। रियासत में हैदराबाद और दीगर 11 अदला की 815 मसाजिद में हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का फैसला किया गया है, जिसके तहत हर मस्जिद को 1 लाख रुपए जारी करने से इत्तेफाक किया गया है। बताया गया है कि वज़ीर आला की दावत इफ्तार के इंतजामात के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत जारी की गई है। हर साल की तरह 8 से 10 हज़ार अफराद शिरकत करेंगे। रजवानी में हाइड्रा को 63 शिकायतें मौसूल हुई, जिनमें ज़्यादातर शिकायतें कदीम लेआउट्स में तब्दीली, प्लाटों, सड़कों और पार्कों की तजावुज़ात से मुतालिक थी। शिकायतों में दावा किया गया है कि साबिक़ म्यूनसिपल काउंसलर्स और वार्ड मेंबर्स ने असर और रसूख का गलत इस्तेमाल करके तजावुज़ात किए। शिकायत के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। AB नगर के मकीनों ने शिकायत की कि तुरुक़-ए-अमजाल झील से मुंसलिक रास्ते पर दीवार तामीर की गई है, जिससे बारिश का पानी जमा होने का दावा किया गया। प्रताप संग्राम गटकेसर मंडल के मकीनों ने शिकायत की कि 1979 में 25.17 एकड़ पर मुहित वेंचर में 390 प्लाट्स बनाए गए थे, जिसमें से 88 प्लाटों पर नाजायज कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा एक शख्स ने 6.14 एकड़ अराजी पर जाली पासबुक बनाने धरनी पोर्टल का इस्तेमाल किया। अवामी शिकायत सुनने के बाद हाइड्रा कमिश्नर AB नंगनाथ ने तमाम मकीनों को तयख़ुन दिया कि वो 2 हफ्तों के अंदर मुतासर इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का मुआयना करेंगे और ज़रूरी कार्रवाई करेंगे।